نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، ہجرت کے موضوع پہ آج میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے، یعنی میری دھرتی پہ ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف اور میرے احکامات کے منافی وہ زندگی گزارتے رہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، بھئی یہ تم کس حالت میں مبتلا تھے؟ تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کیوں بسر نہیں کرتے تھے؟ قالو، تو وہ مرنے والے کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو مجبور محض تھے دنیا میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم بہت کمزور اور لاچار تھے۔ قالو، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین کتنی وسیع تھی، اگر تم وہاں اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے تھے تو وہاں سے ہجرت کر گئے ہوتے۔ ناظرین گرامی، اس آیت سے تو یوں لگتا ہے کہ گویا یہ ایک مینڈیٹری ہے کہ اگر آپ اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزار سکیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ جائیں۔ ایسی بیسیوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص اس جگہ کو بھی نہ چھوڑ سکے۔ ہاں، وہ تو یقیناً جرم کر رہا ہے جو مالی مفادات کے لیے غیر اسلامی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی کھلا دروازہ بھی نہیں مل رہا جہاں وہ جا سکے، مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی بے بس اور لاچار فیملی ہے، ایسی جگہ پہ رہ رہی ہے جہاں اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی اور ملک اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، کل ہم اس کو موضوع بنائیں گے، تو کہ ایسے مستضعفین جو کمزور لوگ ہیں وہ وہیں رہیں، اگر وہ وہیں رہیں گے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ سید ابوالعلا مودودی نے بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا تفہیم القرآن میں کہ اس کے علاوہ ایک اور کیفیت بھی ہے۔ اگر کوئی دارالکفر میں رہتا ہے اور اس نقطہ نظر سے رہتا ہے کہ یہاں میں اپنے کردار سے، اپنی تبلیغ سے مقامی لوگوں کو میں متاثر کروں گا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب میں بلاؤں گا، تو یہ بھی ایک دوسری کیفیت ہے کہ ایک آدمی وہاں رہ سکتا ہے اور ایسی جگہ پہ ہجرت کر کے جا سکتا ہے جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی، تاکہ وہ وہاں آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے کلچر سے متعارف کروائے۔ اس ضمن میں قرآن نے مزید کہا، یہ سورہ نحل سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ دراصل ایک سبق ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی جانب دوسروں کو بلاتے ہیں، وائز لوگوں کے لیے، ہمارے مبلغین کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اس انداز میں حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، لوگوں میں نقص مت نکالو، لوگوں کو اپنے دین کی جانب حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بہتر انداز میں ان کو نصیحت کرو۔ ناظرین گرامی، ایک غلط فہمی پائی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ حکم دے دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ کسی حالت میں بھی اب ہجرت کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی حکم نہیں تھا. جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں پہ قافیہ حیات تنگ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے پیش نظر مکہ کو چھوڑ کے وہ مدینہ کی جانب آ رہے تھے. یا جس طرح ہم کل اس کا تذکرہ کریں گے کہ لوگ حبشہ بھی چلے گئے، 2 بار ہجرت کی مسلمانوں نے حبشہ کی. تو حقیقت یہ ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی گنجائش ہے. جس طرح مولانا مودودی نے لکھا، ہجرت سے منع نہیں کیا گیا. ہاں، علامہ اقبال نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. علامہ اقبال کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کے شارح اور قرآن کے ترجمان ہیں، اور علامہ کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی شاعری میں، اپنے شعروں میں نے جو کچھ لکھا تیری کتاب کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لکھا، اور اگر میں نے کچھ اور لکھا ہو تو قیامت کے روز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے شرف سے بھی محروم کر دینا. پیام مشرق میں علامہ کی ایک نظم ہے، الملک للہ، الملک للہ، کہ یہ ساری دھرتی کا مالک تو اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، دنیا کی ساری انسانی بنی نوع آدم کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. گویا جو امت مسلمہ کا فرد ہے وہ کسی ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ ساری دھرتی اس کا وطن ہے. تو علامہ اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ موجودہ مراکش کے ساحل سے جب طارق ابن زیاد اپنی فوجیں لے کے جب طارق ابن زیاد پہنچے ہیں اسپین پہ، اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کیا کیا کہ اپنی کشتیاں جلا دی. بلکہ طارق ابن زیاد کا مکری نے نفع الطیب میں ان کا یہ خطبہ ریکارڈ کیا ہے کہ البحر وراءکم والعدو امامکم، دشمن سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے ہے. اگر آج تم نے صبر سے کام لیا اور ہمت سے کام لیا تو تمہاری نسلیں صدیوں تک فیض پائیں گی. تو کسی نے طارق ابن زیاد کے ہم نشین نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو مادی وسائل بھی ضائع کر دیے. خدا نخواستہ ہمیں واپس جانا ہو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو طارق ابن زیاد نے، علامہ اقبال نے اس کا فارسی میں یوں ترجمہ کیا کہ علامہ نے، طارق ابن زیاد نے کہا، تمیز رنگ و بو برما حرام است. میں اللہ کی مخلوق کو نسلوں میں، رنگوں میں نہیں بانٹتا. جو اللہ کی دھرتی ہے وہ ہر مسلمان کا وطن ہے. اور علامہ نے اس کو پھر فارسی میں یوں قلم بند کیا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. جہاں جہاں جو خدا کی دھرتی ہے وہ امت محمدیہ کا وطن ہے. ہمیں دائی امت کا فرد بنایا گیا ہے. کل ہم سے پوچھا جائے گا ناظرین گرامی کہ دنیا میں 7.25 کروڑ کی آبادی تھی، ہر چوتھا آدمی مسلمان تھا. تمہارے علاوہ جو 3/4 آبادی تھی، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے حبیب کا تعارف ان سے کروایا یا نہیں کروایا؟ تم نے میری کتاب کا تعارف ان سے کروایا، میری سرمدی تعلیمات کا ان سے تعارف کروایا یا نہیں کروایا؟ ناظرین گرامی، اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں کے حالات کیسے تھے اور مدینہ کیسا تھا ہجرت کے وقت. شکریہ جی.